علیکم، یہ ویڈیو ہے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹ مینشن کریں گے 22 دسمبر 2020۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تعارف۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح علیہ السلام میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں لمبے چوڑے جسم دیے، بہت مال اور اولاد دی۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سام علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان جب آیا تھا نوح علیہ السلام میں، جو بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کی جب طوفان آیا تھا اس قوم پر، اور جو لوگ بچ گئے تھے ان سے آغاز ہوا تھا قوم عاد کا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے لمبے لمبے چوڑے چوڑے جسم دیے، انہیں مال دیا، اولاد دی، محل دیے رہنے کے لیے، انہیں سب کچھ دیا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کیا کرنے لگے؟ غرور، تکبر، یہ سب کرنے لگے اور شرک میں آہستہ آہستہ مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی طاقتور ہیں، ہم ہی سب ہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ شروع میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ دعوت توحید۔ اللہ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ دعوت دینے کے لیے، ان لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تلقین بھی کی۔ قوم کا رد عمل۔ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر سرداروں نے معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم نادان ہو اور ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ سرداروں نے اپنی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ علیہ السلام جب دعوت توحید دیتے تو انہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور ان سے یہ بھی کہتے کہ سرداروں نے اپنی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام تو بہت نادان ہیں اور چھوٹے ہیں، وہ تو ایک عام انسان ہے جیسے ہم ہیں، تو وہ کھاتے بھی ہمارے جیسے ہیں، پیتے بھی ہمارے جیسے ہیں، رہتے بھی ہمارے جیسے ہیں، جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ ان کی نظر میں رسول کوئی فرشتہ یا اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق کوئی الگ قسم کی بنا کر بھیجے تو وہ اسے مانتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو وہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ کافروں پر اللہ کا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں سے کفر سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، لیکن وہ سمجھتے کہ وہ ایک عام انسان ہے، وہ اللہ کے رسول ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ یہی کرتے رہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کی صورت میں عذاب بھیجا، جسے دیکھ کے وہ خوشیاں منانے لگے کہ اب بارش نازل ہوگی، اب بارش آئے گی، اور انہیں حضرت ہود علیہ السلام تب بھی سمجھاتے رہے کہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے ڈریں، لیکن وہ خوشیاں منانے لگے۔ اور جب وہ آندھی آئی تو جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی، ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر دنیا پر بھی نازل ہوا تھا، جب آخرت میں ان کو اٹھایا جائے گا تو تب بھی ان پر ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان پر عذاب نازل کیا جائے گا کہ انہوں نے تکبر کیوں کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم کیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بہتر سے بہتر چیز سے نوازا تھا۔ اہل ایمان اور اللہ کی رحمت۔
اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدینہ اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے کر آ گئے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بھی بچا لیا تھا۔ جب وہ عذاب سے بچ گئے اور جب آندھی ختم ہو گئی تو انہوں نے جو اس عذاب میں مر گئے، جو اس عذاب پہ ان کا برے انجام پر ان کا افسوس کیا ان لوگوں نے، اور پھر جب عذاب چلا گیا، آندھی ختم ہو گئی، تو یہ سب لوگ جو عذاب سے بچ گئے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ سب مدینہ اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو۔ دیکھیں ساتھ ہی ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا بھائی ہے اور وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے جو مدد کا مستحق ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام اللہ کو پسند ہے، اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔